بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے رمضان المبارک کی آمد اور رمضان کی خوشیاں اور اس کی طرف ترغیب دے رہا تھا کہ ہم یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے، اور جب انسان کی ذہنیت اس طرح بن جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ رب العزت نے مجھے یہ نعمت نوازی ہے، تو پھر اس کے اندر نیک اعمال کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگلی بات کی طرف، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور رمضان المبارک کو دونوں کو آپس میں ایک خاص ربط دیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی has linked Ramadan and Quran together. And that's why if you notice in the Quran, Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala says, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. If you notice, there's a rhyme over there. Very beautifully, eloquently, Allah subhanahu wa ta'ala says these verses. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان المبارک کا مہینہ وہ خاص مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف، بلکہ اللہ رب العزت صراحتاً ہمیں بتلا رہے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں۔ When it is the month of Ramadan, then the recitation of the Quran should be in abundance. بہت کثرت سے کریں۔ باقی سال کے اندر بھی 11 مہینوں کے اندر بھی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت انسان ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرے کہ اگر وہ شخص ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں تو میں 2 پارے پڑھنے کی کوشش کروں، وہ اگر ایک سورت پڑھتے ہیں تو میں 2 سورتیں پڑھوں، وہ اگر قرآن کریم ایک ختم کرتے ہیں 10 دن کے اندر تو میں کوشش کروں کہ 1.5 قرآن کریم کو ایک اور اس کے ساتھ 15 اور پارے پڑھ لوں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس قسم کے اعمال کے اندر سبقت کرنے والے ایک دوسرے سے آگے مسابقت کرتے ہیں، ریس لگاتے ہیں نیک اعمال کے اندر، کہ اس قسم کے اعمال ہوں۔ When you are in the month of Ramadan, then our special attachment should be with the Quran Kareem, and try and recite as much as possible, because it's natural that when the more you do something, the closer it becomes to your heart, the greater love you have for it, and the easier it becomes to adopt it and accept it and bring it into your life. ایک شخص ایک شخص ایک چیز کا نام بار بار سنتا ہے یا بار بار لیتا ہے تو اس چیز کا نام اس کے ذہن کے اندر پکا ہو جاتا ہے۔ یہ ایڈورٹائزنگ جو ہوتی ہے، this advertising that you see, what is it? It's repeating those words or those symbols or the names of those companies or the messages that they want you to hear, the advertisers. They repeat it over and over again, or sometimes it's not even repeating the words, it's showing you those pictures over and over again, that certain symbol. You will see sometimes huge big billboards, and while you're driving at speed, at 30 miles an hour, maybe sometimes on the motorway you will see huge big billboards, and you will see the sign of a certain model of a car, or certain foods, or certain chain restaurants, or certain takeaways. I don't want to be naming any and advertising them for no reason, but you understand what I'm trying to say, that when you see those brands, you've seen it once and it goes in your mind. You see it again and it sticks in your mind. You see it again. Similarly, if we are to keep seeing the Quran Kareem,
day after day after day after day, then automatically that Quran Kareem, the words, the Arabic, the words of Allah, they will stick in our hearts and our minds. Our hearts, that means emotionally. Our minds, that means the understanding. اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہو جاتا ہے قرآن کریم کو بار بار پڑھتے ہوئے، بار بار پڑھتے ہوئے. مجھے یاد ہے ایک بڑے میاں وہاں مسجد کے اندر آیا کرتے تھے، جس مسجد کے والد صاحب کی یہاں جو مسجد ہے ہاورڈ اسٹریٹ مسجد کے اندر، اور جب بھی ہم ان کو بچپن میں دیکھتے تو وہاں سائیڈ میں بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی وہ تلاوت کرتے رہتے. جب بھی ہم آتے عصر سے پہلے 5-10 منٹ پہلے ہمیں پتہ تھا کہ وہ آدھا پونا گھنٹہ پڑھتے رہتے، مغرب تک پڑھتے رہتے. اللہ نے عجیب کیا، وہ اتنے کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، دنیاوی طور پر کوئی کسی عہدے پر نہیں تھے، لیکن قرآن کریم جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے، ایک دن ہم آئے تو میں نے دیکھا کہ اس وقت کے ہمارے جو امام صاحب تھے مولانا لطف الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، میرے بھی استاذ تھے، وہ بھی وہاں کھڑے ہیں. اور میں داخل ہوا مسجد کے اندر، والد صاحب میرے وہ بھی وہاں کھڑے ہیں، 2-3 اور آدمی. اور اتنی دیر میں جب ہم داخل ہوئے 3-4 منٹ کے بعد ایمبولینس بھی آئی. میں نے حیران ہو کر پوچھا ہوا کیا ہے؟ پتہ چلا کہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے سجدے کا موقع آیا تو ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جو ہی سجدے والی آیت پڑھتے تو جو روحیل ہے سامنے وہ رکھی ہوئی تھی، روحیل اس کو سائیڈ میں کر کے وہاں سجدہ کر لیتے. تو والد صاحب کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ سجدے کے لیے نیچے گئے. He went down for prostration. He would always recite the Quran Kareem a lot. Whenever we would see him in the masjid, he would be reciting. And we noticed, Walid Sahib was saying, my father, he said, we noticed he went for sajda because he must have recited the ayat of sajda. After a while, he didn't get up. واپس نہیں ہوتے. تو مولانا لطف الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, he said to my father, he said, go and check him out. What's happened to him? He's not lifting his head. جاؤ دیکھو اس کو, وہ اپنا سر نہیں اٹھا رہی. اس کے پاس گئے, آواز دیا تو پتہ چلا کہ اس کی روح نکل گئی تھی. He had passed away in sajda. By that time I had reached there. They had placed him to the side. اپنے سائڈ کے اوپر لگا دیا اس کو. I reached there and I noticed. As soon as the paramedics came, I was actually there. I translated. They checked him and they said straight away, he's gone. Absolutely straight away. فوراً وہ جو میڈکس تھے, پیرامیڈکس, انہوں نے کہا کہ یہ رخصت ہو گئے ہیں. غریق رحمت. کتنی اچھی موت. عصر کی نماز کے لیے 5 منٹ باقی. There was 5 minutes for Asr Salah. What a beautiful way to leave this world. You're in the masjid. You're in wuzu. آپ مسجد کے اندر ہیں, وضو کے اندر ہیں. You've been reciting قرآن کریم. آپ کے آخری جو الفاظ ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے. You've been reciting the words of Allah. And then you went into sajda. آپ سجدے کے اندر گئے. اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. آپ گویا یو آر پریزنگ اللہ. اس وقت آپ اللہ کی تعریف کریں. سجدے کے اندر اللہ کی تعریف ہی ہوتی ہے, رکوع کے اندر اللہ کی تعریف ہوتی ہے. پاک ہے, سبحان ربی, میرا رب, الاعلی جو سب سے بلند ہے. سجدے کے اندر قرآن کریم پڑھتے رہے. پڑھتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس سجدے کے اندر, یعنی اللہ سب سے بڑے ہیں, تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے اندر گئے. سجدے کی تسبیح کی, اور تسبیح کرتے وہی آخری اس کے الفاظ تھے, اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنی خوبصورت موت.
What a beautiful way to leave this world. دنیا کو چھوڑتے ہوئے. I can't think of a better way anybody could have left this world. کہ for so long you've been reciting the words of Allah بالکل پاکیزہ, وضو کے اندر, مسجد کے اندر, عصر کا وقت. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا, فجر اور عصر کا وقت بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے. کیوں؟ اس وقت فرشتے اپنی شفٹ بدلاتے ہیں. جو رات والے فرشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور جو دن والے فرشتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اپنے دن کی ڈیوٹی دے کر. It's a very, very blessed time, because those angels who've been recording your good deeds, bad deeds, it's the change time, change the shift. I'm paraphrasing what the hadith mentions, that those farishtas, those angels who were with you throughout the day recording, they will go up towards Allah, and those who are going to spend the night with you, they are descending. وہ اس وقت اترتے ہیں. It's the change of shift time. بڑا ہی برکت والا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد, coming back to جس بات سے میں نے شروع کی تھی, قرآن کریم کی تلاوت انسان جتنا بھی کرتا ہے, the more you recite the قرآن کریم, the closer you will be to Quran, the closer Quran will be to you. قرآن آپ کے اتنے قریب ہوگا, آپ قرآن کریم کے اتنے زیادہ قریب ہوں گے. اور سب سے بڑی بات, انسان جب قرآن کریم کے قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو سکون دیتے ہیں. اللہ gives you peace and tranquility and satisfaction. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو, دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے. اور قرآن کریم یہ سب سے بہتر ذکر ہے. It is the best of the ذکر, because this ذکر is what Allah has actually said to us. یہ اللہ کا کلام ہے. These are the words, actual words of Allah. These are the actual words of Allah. So when you're reciting, you are actually saying the words that Allah has said. These are the words of Allah. How more beautiful can you get? تو اس لیے قرآن کریم رمضان المبارک ہم کوشش کریں کہ اگر پچھلے اس 11 مہینوں کے اندر اگر اس کے اندر کوتاہی ہوئی ہے, if we've been lazy and we've lacked in reciting the قرآن کریم, جتنا قرآن کریم ہم نے تلاوت کرنا تھا اتنا نہیں کیا. بعض لوگ اللہ رب العزت ان کو توفیق دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی وہ کافی تلاوت کرتے ہیں. they recite ہر دن, بعض اوقات ایک پارہ, دو پارہ پڑھ لیتے ہیں. sometimes they recite 1 chapter, 2 chapters, 1 juz, 2 juz. بعض ایسے کرتے ہیں کہ 5 دن کام کرتے ہیں یا 4 دن کام کرتے ہیں. they are at work for so many days, and then when they get a chance, جب ان کو موقع ملتا ہے over the weekend یا over the holidays, they recite as much as they can. بعض لوگوں کو اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں کہ سال کے دوران بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان میں سے ہیں کہ جس نے جتنی تلاوت کرنی تھی اتنی نہیں کی, the amount that you was supposed to be reciting, you haven't, for any reason. It could be due to laziness, forgetfulness, due to being busy, many commitments, timings, shifts, etc. It could be for any reason. Well, here we've got one opportunity. Again, Ramadan Mubarak. Try and allocate a time, ایک خاص وقت مقرر کرو. اپنی بات میں اب سمیٹ رہا ہوں. I'm going towards the end of the program now. Allocate a time, ایک وقت مقرر کرو. کیونکہ اگر وقت مقرر نہیں کیا اور یہ سوچا کہ جب بھی موقع ملے گا میں اکٹھا بہت سارا پڑھ لوں, تو اس میں 2-3 دن پڑھیں گے, پھر وقت آگے پیچھے ہو جائے گا, بیزی ہو جائیں گے, کسی کام میں مشغول ہو جائیں گے. You'll get busy with something. So the best thing is, what you do is you say, I'm going to allocate this 1 hour or 1.5 hour in the morning, and this 1 hour or 1.5 hour in the evening.
یا ان دا آفٹرنون اور وٹ ایور یور اسکیجول از، جو بھی آپ، اور اس اسکیجول کے مطابق پھر آپ کوشش کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، لیکن ختم کرنے سے پہلے بھائی فلسطین کے اندر حالات ابھی تک سخت ہیں، اسٹل وہاں ابھی تک ظلم ہو رہا ہے، there's a lot of cruelty that is still happening in Palestine. Don't let ourselves be fooled that there's a ceasefire and that means there is sukoon and peace and tranquility in the whole of Palestine. That's not true. Abhi tak, pick up the newspapers. I was reading from Al Jazeera. Pick up the newspapers, pick up the media, the unbiased media, the media that will give you the true face of it. Or what you should do is read a few and then you will get the gist of who is using which words. تو اس لیے دعا کریں کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے وہ ایشیا میں ہو، افریقہ میں ہو، یورپ میں ہو، دنیا کے جس خطے کے اندر wherever، یا اللہ اس ظلم کو ختم فرما، جو مظلومین ہیں یا اللہ ان کو ظلم سے نجات نصیب فرما. All those who are victims, یا اللہ grant them your protection and your assistance, and یا اللہ grant them peace and tranquility. اسی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، تیرے ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا. یا رب العالمین شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.